السلام علیکم ناظرین، واو اسکلز کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی انوینشن، ایک ایسی ایجاد کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر جس طرح سے اس کمپنی کا دعویٰ ہے، اگر وہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا، آٹو موبائلز کی دنیا میں خاص طور پر۔ اور آج کل چونکہ دنیا پولوشن کے اگینسٹ زیرو امیشن کی طرف جا رہی ہے، ای وی گاڑیاں بڑی تیزی سے جو ہے دنیا میں مقبول ہو رہی ہیں اور انہیں اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک جو زیرو امیشن کے حوالے سے ہے کہ کسی قسم کی گیسز کا اخراج نہیں ہے، تو اس حوالے سے ایک دوڑ جاری ہے دنیا میں۔ اور ای وی گاڑیوں کے حوالے سے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اس ملک میں ای وی گاڑیاں تو تیزی سے مقبول ہو جاتی ہیں جہاں پر آلریڈی چارجنگ سٹیشن جگہ جگہ پر پیٹرول پمپ یا فیول سٹیشنز کے ساتھ موجود ہیں، مگر ان ممالک میں ابھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں جو ہے چارجنگ سٹیشنز کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مختلف ممالک میں ٹارگٹ رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی 2030 تک میکسیمم ای وی جو ہے وہیکلز ہیں، جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، ان پر منتقل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ای وی بائکس ہیں، ای وی اسکوٹیز ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مقبول ہو رہی ہیں اور ان کی بہت زیادہ خرید ہو رہی ہے، چونکہ وہ ایک محدود پیمانے پر ہوتا ہے کہ وہ ہم جو ہے اس کو گھر پر ہی چارج کر سکتے ہیں اپنے سولر انرجی سسٹم پر۔ اور ایسی گاڑیاں بھی اس وقت پاکستان کی سڑکوں پہ آ چکی ہیں جو گھر کے سولر پر بھی چارج ہو سکتی ہیں، اور پاکستان میں چند جگہوں پر قائم جو چارجنگ سٹیشن ہیں وہ بھی انہیں چارج کر سکتے ہیں۔ تو جب زیرو امیشن کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے جب مختلف کمپنیاں اپنی جو ہے اٹریکشنز دے رہی ہیں، ٹیسلا بھی ہے، اس کے علاوہ چائنیز بہت ساری کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنی اٹریکشنز دی ہیں، میکسیمم رینج کی گاڑیاں آ گئی ہیں، اور ایسی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں جو رینج ایکسٹینڈر جس میں لگے ہوئے ہیں، جس میں آپ بغیر رکے 1000 کلومیٹر سے زائد سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن رینج ایکسٹینڈر بھی وہ گیسولین پر ہیں، فیول پر ہیں، جب وہ بیٹری کی چارجنگ ختم ہوگی تو پھر رینج ایکسٹینڈر آن ہوگا۔ لیکن ٹویوٹا جاپان جو ابھی تک خاموش تھا، اس نے اپنا دھماکہ کر دیا ہے اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پانی سے چلنے والی گاڑیاں متعارف کروائے گا بہت جلد، اور انہوں نے اس پانی سے چلنے والے انجن پر جو ہے وہ کام مکمل کر لیا ہے۔ بظاہر ایک سادہ سا لفظ ہے اور ناقابل یقین بات بھی ہے، اس حوالے سے پاکستان میں بھی ماضی میں کافی شور و غل رہا اور وہ پھر خاموشی چھا گئی۔ تو مگر ٹویوٹا جاپان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہائیڈروجن کے ذریعے چلنے والے الیکٹرولیسس کے ذریعے تیار کیے گئے ایسے انجن کو وہ متعارف کروائیں گے اپنی وہیکلز میں، جس میں فیول میں پانی جو ہے اس میں فیول کے طور پر استعمال ہوگا، اور اس سے زیرو امیشن کا بھی کنسیپٹ ہوگا کہ جو ہے اس سے صرف پانی کے بخارات، آبی بخارات ہی نکلیں گے ایگزاسٹ کے طور پر، اور اس میں پانی جو ہے وہ بنیادی ایندھن کے طور پر جو ہے استعمال ہوگا، اور اس میں کیمیائی جدت کے ساتھ جو ہے اس کو پانی کو توانائی میں تبدیل کیا جائے گا، اور ہائیڈروجن، پانی میں موجود ہائیڈروجن کے جو الیکٹرولیسس کا کوئی عمل ہے اس کے ذریعے ان گاڑیوں کو چلایا جائے گا۔ چونکہ یہ دعویٰ جو ہے ایک بہت بڑی کمپنی کی جانب سے ہے، ٹویوٹا جاپان کی جانب سے ہے، تو اس لیے اس پر یقین بھی کرنا پڑے گا، اور ان گاڑیوں سے کسی قسم کا کوئی نقصان دہ اخراج نہیں ہوگا، ماحول دوست ہوں گی۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی پاکستان میں ایک نام سامنے آیا، انٹیریئر سندھ خیرپور میرس کے رہائشی آغا وقار نے دعویٰ کیا، اور میڈیا پر اس نے اپنی بنی ہوئی پانی سے چلنے والی ایک کٹ کو ایک نارمل گاڑی میں لگا کر اور اس کا لائیو ڈیمو دیا چینلز پر۔ پھر جانے کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد جو ہے آغا وقار صاحب
के अगेंस्ट भी उन्हीं चैनल्स पे प्रोग्राम हुए कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और इस टेक्नोलॉजी को टोटल रिजेक्ट करते हैं। और उसके बाद आगा वकार जो है वो मंजर आम से हिडन हो गए। ज़राए से हमने मालूम किया कि वो अब भी उसी जगह पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो इस हवाले से कोई बात नहीं करते। असबाब क्या थे ये हम नहीं जानते, लेकिन ये दावा चूँकि एक बहुत बड़ी कंपनी का है और जापानी कंपनी का टोयोटा, जो पाकिस्तान में गाड़ियों के हवाले से, ऑटोमोबाइल्स के हवाले से एक लिहाज से राज भी करती है, तो इस दावे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ऐसी गाड़ियाँ, पानी से चलने वाली गाड़ियाँ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान में कब तक पहुँचेंगी इस बारे में भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब ये होने लगा है कि जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आती है उसका तज़किरा अगर पाकिस्तान तक पहुँचते है तो कुछ अरसे में वो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। तो इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, पानी से चलने वाली गाड़ी वाली टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्द आप पाकिस्तान में देख सकेंगे। इसकी कीमत क्या होगी ये इसका तयन जो कंपनी इसको लॉन्च कर रही है वही करेगी। हो सकता है शुरू में महंगी और ऐसी गाड़ियां आएँ मार्केट में जो एक आम आवाम की पहुंच से दूर हों, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है हर चीज़ का सलूशन आता है। जैसे फिर अवामी सतह तक भी इस टेक्नोलॉजी के समरात पहुंचाने के लिए सस्ती गाड़ियां भी बनाई जाएं। अभी तक इस हवाले से कीमत का भी तयन नहीं किया गया कि इसकी कीमत क्या होगी। ये जैसे ही इसका कोई फ़ाइनल मरहला आएगा, अभी ये सुना जा रहा है कि ये प्रोटोटाइप काम हुआ है, और जब इसको जो है मार्केटिंग लेवल पे तैयार किया जाएगा तो बहुत जल्द आप देख सकेंगे कि पानी से चलने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर नज़र आएंगी। तो ये एक जिद्दत थी जो हमने आपके साथ शेयर की। तो ऐसी मज़ीद जो है जिद्दतों से बर वक्त बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल वाओ स्किल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।